الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم 28ویں حدیث پاک پر پہنچے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت بہت سارے ابواب قائم کیے اور ان کے پھر تحت بہت سی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ تو ابھی کتاب الایمان ہماری چل رہی ہے، اس میں 28ویں حدیث تھی جس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے ساتھ قائم فرمایا کہ کفران العشیر یعنی شوہر کی نافرمانی کا باب، و کفر دون کفر، اور ایک ناشکری دوسری ناشکری سے کم ہوتی ہے۔ اور اس کے تحت جو حدیث لائے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے ان میں سے دوزخیوں میں سے اکثر عورتوں کو پایا، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ ناشکری کیا کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں تھیں جو زندگی میں ناشکری کیا کرتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بکثرت جہنم میں ڈالا۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کیا کرتی تھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی اور شوہر کے احسان کی ناشکری کیا کرتی تھیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی زوجہ مراد لی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرے اور ایک طویل عرصے تک کرتا رہے، پھر شوہر سے کوئی ناگوار بات بیوی کو محسوس ہو تو وہ یوں کہہ دیتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدہ آپ کہہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی فرمائی گئی اور اس کے تحت آپ نے اس بات کو جانا کہ یہ عورتوں کے اندر ایک بے صبری کا اور عجلت پسندی کا اور فوراً کسی کے احسانات کے انکار کر دینے کا مادہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اس پہ تھوڑا سا کلام کر رہے تھے کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ شوہر اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو کیسا بھی شوہر ملا ہو، یقیناً ہر ایک کامل نہیں ہوتا ہے، کچھ کوتاہیاں بیویوں میں ہوتی ہیں تو کچھ کوتاہیاں شوہروں میں بھی ہوتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور شوہروں میں بھی پھر مختلف کیٹگریز ہوتی ہیں، بعض بہت ہی اچھے شوہر ہوتے ہیں، بعض بیویوں کے حق میں بہت ہی برے شوہر ہوتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہماری توجہ جس پر ہے، ہم جس چیز کو فوکس کر رہے ہیں وہ عورت اپنی ذمہ داری محسوس کرے، عورت یہ سوچے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا لازم ہے، مرد پہ کیا لازم تھا، وہ کیا پورا کر رہا ہے، کیا پورا نہیں کر رہا، کس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے، کس مقام پہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری میں مصروف عمل ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلے خواتین یہ سوچیں، کیونکہ ان کو فوکس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی اطلاع دی ہے، لہٰذا بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ شوہر کیسا بھی ہو، بحیثیت شوہر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت تو ہے۔ کم از کم اتنا تو ہے کہ شوہر اور کچھ بھی نہ دے عورت کو، مالی لحاظ سے نہ دے اور دیگر کو فائدے نہ پہنچائے، لیکن بیوی کو ایک شوہر کی طرف سے جو اعتماد حاصل ہوتا ہے وہ اعتماد بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے یا شوہر طلاق دے دے، اس کے بعد عورت جس طریقے سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے اور اسے واضح طور پہ ایک سہارے کے چھن جانے کا احساس ہوتا ہے، یقیناً جس کا شوہر موجود ہے وہ اس احساس سے خالی ہے۔ اور چونکہ یہ تنہائی کا احساس بہت زیادہ تکلیف دہ ہے تو گویا کہ شوہر چاہے کیسا بھی ہو لیکن وہ اپنی موجودگی کی وجہ سے عورت کو ایک بہت بڑی تکلیف سے بچا رہا ہوتا ہے، چاہے اس شخص کے بچانے کا ارادہ نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت، جذبات اور کیفیات کچھ اس قسم کے بنائے ہیں کہ دوسروں سے اثر قبول کرتے ہیں، پازیٹیو اثر بھی قبول کرتے ہیں، نیگیٹو اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا شوہر بحیثیت شوہر کے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس پر میں نے دلیل بھی آپ کو عرض کی تھی کہ شوہر چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، نکما، نکھٹو ہو، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس نعمت عظیمہ کے چھن جانے پر 4 ماہ 10 دن تک اظہار غم، اظہار افسوس کرنے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی 90 سال کی خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، اور ان کا شوہر بھی فوت ہو جائے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے شوہر کی وفات پر اظہار غم کرے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو شوہر کی وفات پر عورت پر عدت لازم کی گئی ہے، یہ شوہر کی نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک 90 سالہ خاتون ہے اور اس کا شوہر مثال کے طور پہ 92 سال کا تھا، 93 سال یا 100 سال یا اس سے ابو تھا، وہ بھی ایک نعمت ہے ایک جہت سے۔ یہ نہیں کہ بوڑھا ہو جانے کے بعد اب تو وہ بیوی کے لیے کسی کام کا نہ رہا، یا وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نہ اس کو مالی لحاظ سے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ بیوی پر مکمل طور پہ منحصر ہو جاتا ہے، سہارا اس کو لینا پڑتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے۔ بیویاں زیادہ آخری سٹیج میں، لاسٹ سٹیج میں خیال رکھتی ہیں، لیکن بحیثیت شوہر کے اس کا مقام و مرتبہ کم نہ ہوا، لہٰذا اس عورت پر بھی 4 ماہ 10 دن عدت و سوگ لازم ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت و حکمت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب خواتین بہنیں ہماری یہ فرماتی ہیں کہ جی ہم دیکھو بچے بھی سنبھال رہی ہیں، ہم روٹیاں پکاتی ہیں، کھانے پکاتے ہیں، ہمارا احسان ماننا چاہیے، بالکل صحیح کہتی ہیں، احسان تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب مختلف کام کرنے کی بنا پر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا احسان ماننا چاہیے، تو پھر شوہر کا بھی کچھ جہتوں سے احسان ماننا چاہیے کہ وہ بھی بہت سارے فائدے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر شوہر نہ ہو تو بعض اوقات اولاد بالکل بے پرواہ ہو جاتی ہے، تو اولاد کی تربیت جس انداز سے ماں کر رہی ہے اس میں خود بخود شوہر کی شخصیت کا ایک اثر ضرور شامل ہوتا ہے۔ پھر بیوی کو کچھ تحفے لا کر دیتا ہے، بیوی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ہمیشہ تو غلط رویہ نہیں ہوتا، بعض اوقات اچھا رویہ بھی ہوتا ہے، پیار محبت بھی ہوتا ہے، کچھ تحفے تحائف بھی لا کر دیتا ہے، اور دیگر اور نان نفقہ چونکہ شوہر پہ لازم ہے۔ بچی جب اپنے گھر سے سسرال آ جاتی ہے، اب پورا اس کے ٹوٹل کھانے کا، پینے کا، لباس کا خرچ شوہر کے ذمے ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اگر میکے والے اپنی بچی حوالے کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ سسرال والوں پر ایک نئے فرد کے کھانے پینے اور اس کو رہائش فراہم کرنے اور لباس وغیرہ کی تمام تر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جانبین سے احسانات کا تبادلہ ہوتا ہے، لہٰذا جس طریقے سے عورت کے احسانات کو تسلیم کرنا چاہیے، اسی طرح خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کے احسانات کو تسلیم کریں۔ تو چونکہ شوہر کا حق زیادہ رکھا گیا ہے، شوہر کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورت پر ایک فوقیت دی گئی ہے، لہٰذا مرد کو عورت کے جذبات کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ درجہ استحباب میں ہے، بلکہ بعض اوقات درجہ وجوب میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خاتون کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے جذبات کا احساس کرے، کیونکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ میں نے حدیث آپ کو عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا بڑا حق رکھا ہے، لہٰذا ہماری بہنوں کو تکبر میں، غرور میں، عجب خود پسندی میں، انانیت میں مبتلا ہوئے بغیر شوہر کو اپنا حاکم تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی ہو بھی رہی ہے تو ہمت کر کے صبر اور حوصلے کے ساتھ اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہمیں بھولا نہیں ہے، وہ ہم ایک لمحہ بھی اس کی نگاہوں سے، اس کے علم سے اوجھل نہیں ہیں، وہ سب یہ ملاحظہ فرما رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ میدان محشر میں یہی شوہر ہوگا، آپ ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اس شوہر سے آپ کو بدلہ دلوائے گا۔ تو اس لیے خود منتقم بن جانا، انتقام لینے والا بن جانا، اس میں عموماً ٹھوکر لگتی ہے، طلاقوں تک بات پہنچ جاتی ہے، عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے شوہر کو کوشش کر کے تبدیل کیا جائے اور اس کی زیادتیوں کو برداشت کیا جائے، کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایسی کوئی بات ڈال دے کہ اس کے یہ ظلم کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن بہرحال عورت کو اس کی مزاج کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر شوہر غلطی کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، عورت مظلوم ہے۔ تو میدان معاشر میں اس طرح آنا
کہ ہم مظلوم ہوں کوئی ظالم، میرے خیال میں یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ معاملہ مخالف ہو جائے کہ ہم ظالم ہوں اور دوسرا مظلوم۔ ہم کوشش عموماً یہی کرتے ہیں کہ اگر ہم مظلوم ہوتے ہیں تو ہم ظالم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے اگر ہم ایک گالی دی ہم کہتے ہیں ہم 7 گالیاں دیں گے، کسی نے ایک دفعہ کوئی تکلیف معمولی سی پہنچائی ہے ہم زیادہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں اگر تھوڑا سا نقصان پہنچاتا ہے ہم چاہتے ہیں اس کا بڑا نقصان کر دیں، اور اس طرح تسکین نفس کا سامان کریں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میدان معاشر میں ہوگا کیا۔ اگر آج ہم صبر کر لیتے تو ہم مظلوم تھے وہ ظالم، میدان معاشر میں وہ شرمندہ ہوتا، ذلیل ہوتا، ندامت سے اس کی آنکھیں جھکی ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی اسے مجرموں کے ساتھ کھڑا کرتا، ہمیں مومنین کے ساتھ کھڑا کرتا اور ہمیں بدلہ دلوایا جاتا۔ لیکن ہم تھوڑی سی جلد بازی کر کے محض دنیا کے عارضی سکون اور اپنی انانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے انتقامی کارروائی کرتے ہیں، اور انتقامی کارروائی کرنے کے بعد اب معاملہ جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا کہ میدان معاشر میں ہم مجرمین کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، وہ مظلومین کے ساتھ ہوگا، ہماری نگاہیں ندامت شرمندگی کے ساتھ جھکی ہوں گی اور وہ بدلہ لے رہا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خصوصاً اب جیسے خواتین کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ ہماری بہنیں اپنی طبیعت پہ کنٹرول کریں اور شوہر کو حقیر اور معمولی گمان نہ کریں، تھوڑی تھوڑی بات پہ شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دینا، سخت الفاظ کہنا، اور اگر کوئی بالفضل شوہر پر احسان کیا ہے تو ان احسانات کو جتانا شروع کر دینا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بعض وقت بچوں کے سامنے ہی شوہر کو بے عزت کر دینا، جھڑک دینا، اسے اس کی کمائیگی کا احساس دلانے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا احسان نہیں مانا تو جہنم کی وعید ہے، اور جس عمل پر جہنم کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں وہ عمل گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یعنی علماء نے ایک گناہ کبیرہ کی پہچان یہ بھی بیان کی ہے کہ اس پر آخرت میں کسی عذاب کی وعید بیان کر دی گئی ہو، عذاب کا تذکرہ کر دیا گیا ہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو لہذا شوہر کی ناشکری، شوہر کی نافرمانی، شوہر کے احسانات کو تسلیم نہ کرنا، ان احسانات کو رد کر دینا، فراموش کر دینا، یہ بھی گویا کہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو کوئی بھی بہن اگر بالفرض ہمیں سن رہی ہیں تو یوں دل میں خیال نہ لائیں کہ دیکھیں مفتی صاحب بھی ایک مرد ہے نا اس لیے مردوں کی تائید کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان ایسا وار کرتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض جاہل قسم کی عورتیں یہ کہہ بھی دیتی ہیں کہ دیکھو جی سارے اللہ نے احکام مردوں کے لیے بنائے، ہمارے لیے کچھ نہیں بنایا۔ تو یہ غلط ہے، آپ نے اگر قرآن اور حدیث پڑھ کر دیکھ لیتی تو کبھی بھی یہ بات نہ کہتی کہ احکام سارے مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے عورتوں کو بھی بڑا مقام رکھا ہے، بڑا رتبہ رکھا ہے، بس آپ کا المیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ جو چیز آپ کے سامنے آئی اسی پر آپ نے ایک چیز کو سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مردوں کو فوقیت دے کر ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ جب شیطان اس قسم کا کوئی وار کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناانصافی کے لیے نہیں، انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ناانصافی پسند نہیں فرماتا تو آپ خود سوچئے کہ وہ خالق کائنات ناانصافی والے فیصلے کیسے کرے گا۔ اس کا ہر فیصلہ درست ہے، اس کے ہر فیصلے میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ ہمیں عاجزین کے ساری کے ساتھ اپنے رب کی باتوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو کوئی بھی بہن اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے، چونکہ اس حدیث کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس میں خواتین کی غلطی کی نشاندہی کی گئی تو ہم نے خواتین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس بات کا اعتراف کرتا رہا ہوں کہ مرد بھی غلطی کرتے ہیں۔ شوہر کا شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جس قسم کی چاہے زیادتی کرے، ظلم کرے، عورت سامنے خاموش ہی رہے۔ خاموش رہنی چاہیے بہن کو، لیکن یہ سوچ کر کہ میرا حق ہے کہ میں زیادتی کر سکتا ہوں، ظلم کر سکتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بچی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو خواہ تنگ کر رہا ہے، کل کو آپ کی بھی تو بیٹی ہے، آگے معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہم کیسے پسند کریں گے؟ تو پھر اپنی زوجہ کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، کسی کا اس کے ساتھ بھی کچھ رشتے ہیں، جذبات والے رشتے ہیں کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو خدا نخواستہ کوئی شوہروں کی حوصلہ افزائی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عورتوں کو اس حدیث میں سمجھایا ہے اور انہیں آنے والے خطرات سے آگاہ فرمایا ہے،
تو یہ کوئی معذاللہ ناانصافی کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی غفلت کا شکار ہو کر، جہالت میں مبتلا ہو کر خطا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت قرار پائے، اس سے پہلے ہوشیار کر دیا کہ بھئی یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، ورنہ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم ملے گی۔ تو لہٰذا بہنوں کو چاہیے کہ اپنے سابقہ زندگی میں تھوڑا سا غور کریں، شوہر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، اس کو برا بھلا کہا ہو، پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں چغلیاں کی ہوں، کیونکہ یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے، جہاں دو سہیلیاں مل کے بیٹھیں گی، اچھا بھی بتاؤ تمہارے شوہر نے کیا کیا اور تمہارے شوہر نے کیا کیا، وہ پوری اپنی کہانی سنائے گی۔ خصوصاً اگر کسی نئے محلے میں جاتے ہیں، کسی نئی کوئی دوست بن جاتی ہیں، نئی خاتون سے تعارف ہوتا ہے، تھوڑے دو چار ملاقاتوں کے بعد ایک دوسرے کے گھر کے معاملات کو کریدنا اور اس کی جستجو، یہ عورتوں کی بہت پرانی عادت ہے، اور اتنی پختہ عادت ہے کہ اس کے بغیر ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ تو پہلے سب سے پہلے معلوم کرتی ہیں تمہارے شوہر کیسے ہیں، خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ اب وہ کہیں گے کہ نہیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شادی کے بعد سے لے کے ابھی تک کیا کیا ہوا، پھر وہ پوری ایک کہانی سنانا شروع کریں گی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ زیادتی ہوئی، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے وہ کیا۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا کیا اچھا معاملہ کیا، وہ سب بھول جائیں گی، ساری برائیاں ذکر کریں گی۔ کبھی کبھار کبھی زبان سے نکل بھی جائے گا تو اجمالی طور پہ اور مختصر کر کے تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ہاں کبھی کبھی خیال بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے۔ تو اب اگر آپ ریشو دیکھیں گے تو برائی کا ریشو زیادہ ہوگا، بھلائی کا ریشو، اچھائی کا ریشو، تعریفی پہلو، مدح کا پہلو بہت ہی کم ہوگا۔ یہ غلط طریقے ہیں کہ شوہر کے احسانات کو فراموش کر کے اس کی اس انداز سے غیبت کی جائے، چغلی کی جائے، اس کا اس انداز سے تذکرہ کیا جائے کہ کسی تھرڈ پرسن کے ذہن میں اس کے بارے میں منفی خیال مرتب ہو اور وہ ایک غلط امیج لے کے اٹھے۔ کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کی ہم نے اس طرح اپنے شوہر کی غیبت کر کے کسی کی ہمدردیاں حاصل کر بھی لی، دو ہمدردی کے جملے حاصل ہو بھی گئے اور اس نے کچھ آپ کے کردار کو سراہ بھی لیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ کہ جنت حاصل ہو گئی؟ اس کے بدلے میں جنت تو نہیں ملے گی، وہ تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا تو ملے گی۔ اور ہم تو یہ کیسا کام کر رہے ہیں جس سے جنت کی بربادی کا سامان ہوگا، آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا، کہ غیبتیں کرنا گناہ، چغلی کرنا گناہ، برائیاں کرنا گناہ، کسی مسلمان کا امیج، اس کی عزت کسی کی نگاہوں میں گرانا گناہ، اپنے گھر کے رازوں کو کسی کے سامنے بیان کرنا، یہ سخت معیوب اور معتوب ہے۔ تو اتنی خطائیں کرنے کے بعد پھر وہ مظلومہ بن کے بیٹھی، کیا کروں میں تو صبر کر رہی ہوں 40 سال سے۔ تو اس صبر کا مفہوم کیا ہے بہن آپ کی نگاہوں میں؟ ساری اپنے دل کی بھڑاس آپ نے باہر نکال دی، غیبت کر لی آپ نے، چغلی کر لی، پھر کون سے صبر کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو صبر کا مفہوم بھی پتہ ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے صبر کا؟ تو اس کا یہ ہماری بہنیں سمجھ نہیں پاتی ہیں اور شوہر کی بہت زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو سابقہ زندگی میں غور و تفکر کریں، کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو شوہر سے معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ اس سے آپ کی گھر کے اندر جو بچیاں ہیں ان پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔